الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود السلام رحمت اللہ عالمین پر۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج کے اس منفرد پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں مختصر طور پر اپنا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرا نام ارشد جاوید ہے اور میں نفسیات کا ریٹائرڈ پروفیسر اور میں ماہر نفسیات بھی ہوں۔ نفسیات کی اعلیٰ تعلیم میں نے امریکہ سے حاصل کی اور وہیں سے میں نے ہپناٹزم اور نفسیاتی علاج پر خصوصی کورسز کیے۔ میں مختصر نفسیاتی علاج اور سیکس تھراپی کا بانی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے زندگی بدلنے والی 18 کتابیں لکھی ہیں، میں ان کا مصنف ہوں، اور اکثر کتابیں بیسٹ سیلر ہیں۔ ان میں سے کچھ کتابوں کا دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور آج کل ہندی میں بھی میری کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں لاہور میں تقریباً 32 سال سے لوگوں کے نفسیاتی مسائل کو حل کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، ایک نوجوان لڑکا میرے پاس علاج کے لیے آیا۔ اسے مردانہ کمزوری کا مسئلہ تھا۔ اس کی شادی ہونے والی تھی اور اس کو بڑا خوف تھا کہ وہ ناکام ہو جائے گا۔ علاج کے لیے وہ ایک حکیم صاحب کے پاس گیا۔ حکیم صاحب نے اس کی نبض دیکھی اور اسے بتایا کہ آپ کی مردانہ طاقت ختم ہو چکی ہے اور آپ شادی کے قابل نہیں ہیں۔ حالانکہ نبض دیکھ کر کوئی بھی فرد کسی فرد کی مردانہ قوت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سامعین محترم، پھر وہ لاہور کے ایک اور بہت مشہور حکیم صاحب کے پاس گیا کہ انہوں نے اسے شادی کا کورس کرایا، مگر اس سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر وہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے سب سے پہلے مردانہ کمزوری کے ٹیسٹ کروائے، بنیادی ٹیسٹ کرائے، جو کہ بالکل نارمل تھے۔ دراصل اس کا خیال یہ تھا کہ مشت زنی کی وجہ سے اس کی مردانہ طاقت کم ہو چکی ہے اور وہ کمزور ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ناکامی کا شدید خوف تھا۔ علاج کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کے مغالطے دور کیے، یعنی اسے بتایا کہ کوئی بھی فرد مشت زنی سے کمزور نہیں ہوتا۔ اس پر بڑی ریسرچ ہو چکی ہے دنیا میں اور یہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا اس کا کوئی نقصان ہے۔ تو لیکن دوسری طرف حکیم صاحب جو ہیں، نیم حکیم کہہ لیجیے گا، وہ بہت زور شور سے یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ مشت زنی سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ شادی کے قابل نہیں رہتا۔ اس موضوع پر جیسے میں نے بتایا تھا بہت ریسرچ ہو چکی ہے اور ابھی تک کوئی چیز اس میں ثابت نہیں ہوئی۔ سامعین محترم، کچھ عرصہ پہلے فیس بک پر کسی صاحب نے مشت زنی کے بہت سے نقصانات کا ذکر کیا۔ میں نے پڑھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے کمنٹس میں اس کے جواب میں میں نے یہ کہا کہ محترم، جتنے بھی آپ نے نقصانات بتائے ہیں یہ درست نہیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر آپ ایک بھی نقصان کو ثابت کر دیں تو میں آپ کو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، اور میں ابھی تک ان کے جواب کا منتظر ہوں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم نے اس نوجوان کے مغالطے دور کیے، پھر اس کی ناکامی کا خوف ختم کیا اور چند سیشن میں وہ بغیر کسی میڈیسن کے وہ بالکل نارمل ہو گئے۔ سامعین محترم، کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی کو 2.5 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک ان کے ازدواجی تعلقات نہیں ہوئے، حالانکہ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے اور بیوی کو خوف ہے۔ اب ان کی طلاق ہونے والی تھی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس نے ایک دن اس ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی میاں سے کہا کہ آپ مجھے بے ہوشی کا ٹیکہ لگائیں اور میرے ساتھ سیکس کریں۔ ٹیکہ لگایا گیا لیکن پھر بھی نہ ہو سکا، کیونکہ جو خوف ہوتا ہے وہ انسان کے لاشعور میں ہوتا ہے، شعور میں نہیں ہوتا، اور لاشعور کبھی بھی سوتا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد
اس کے بعد دوبارہ اس نے کہا کہ اب اس طرح کرو، تو مجھے ڈبل ٹیکا لگاؤ۔ ڈبل ٹیکا لگایا گیا، بے ہوش ہوگی لیکن پھر بھی مباشرت نہ ہو سکی۔ اس طرح کے بہت سے کیس ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب مردانہ کمزوری کے حوالے سے تشریف لائے۔ ان کی عمر کوئی 50 سال کے لگ بھگ تھی، اور ان کی مردانہ کمزوری ایک دم ختم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شادی کے پہلے 4 سال وہ روزانہ 3 سے 4 بار بیوی سے ملتے تھے، اور اگلے 10 سال میں انہوں نے کوئی ناغہ نہیں کیا۔ اب مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور ہم نے پھر ان کی مردانہ کمزوری کی وجہ معلوم کی، جو کہ بہت ہی دلچسپ تھی۔ ایک رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر تھے کہ اچانک کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور یہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں بچہ اندر نہ آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا اریکشن یا تناؤ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو تناؤ ہوا ہی نہیں ہے۔ دراصل ان کے لاشعور میں خوف تھا کہ میں جب بھی بیوی سے ملوں گا، مباشرت کروں گا، پھر کوئی بچہ باہر سے ناک کر دے گا، کوئی اندر آ جائے گا، اور وہ مجھے اس حالت میں دیکھ لے گا۔ اس خوف کی وجہ سے اس کو دوبارہ جو ہے اریکشن یا تناؤ نہیں ہوا۔ ہم نے اس واقعے کو ان کے دماغ سے نکال دیا، اور وہ فوری طور پر ان کی مردانہ کو جو ہے وہ بحال ہو گئی۔ ایک اور بڑا دلچسپ کیس ہے کہ میرے پاس ایک جوڑا آیا، شادی کو 7 سال ہو گئے، اور ابھی تک میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ انہوں نے بہت سی میڈیسن کھائیں، بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن کوئی انہیں فائدہ نہ ہوا۔ پھر وہ میرے پاس تشریف لائے۔ تو اصل میں مرد کو یہ خیال تھا کہ شاید اس کو مردانہ کمزوری ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ محترم میں نے اس کے ٹیسٹ کرائے، ٹیسٹ سارے نارمل تھے، تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کی بیوی کو ہے۔ جب میں نے بیوی سے بات کی، اس نے تسلیم کیا، ہاں مجھے خوف ہے۔ تو خوف ان کو یہ تھا کہ کسی نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو خون نکلتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے۔ اس میں جو وہ بیچاری اتنی ڈر گئی تھی کہ اس خوف کی وجہ سے جب بھی میاں بیوی ملتے، اس کا سارا جسم جو تھا وہ اکڑ جاتا تھا۔ اور جب ہم نے اس کے اس طرح کی جتنے بھی واقعات خوف والے ذہن سے نکال دیے، اللہ نے مدد کی، اور وہ بالکل میاں بیوی تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو گئے۔ سامعین محترم، مردوں اور عورتوں کے تقریباً 70% جنسی مسائل کی وجہ جسمانی نہیں ہوتی بلکہ نفسیاتی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک مردانہ کمزوری کا تعلق ہے، نوجوانی میں مردانہ کمزوری کی شاید ہی کبھی وجہ جسمانی ہو، وہ ہمیشہ نفسیاتی ہوتی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ نیم حکیموں کے مغالطے ہیں جو انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں، احتلام کے حوالے سے، مشت زنی کے حوالے سے۔ ان مغالطوں کی وجہ سے نوجوان لوگ جو ہیں اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ البتہ 40 سال کی عمر کے بعد کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ جسمانی بھی ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، جیسے کہ میں نے گزارش کی ہے کہ جنسی مسائل کی بڑی وجہ جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملیں جو کہ جنسی مسائل کو بھی حل کرتا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور میری درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ وہ آپ کو دعائیں دیں گے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ اسے سبسکرائب بھی کر دیں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ جلد ہی زندگی بدلنے والی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔